اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين عاني أبو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما صلوات اس سے بلند صلوات ہدیہ کریں سورہ مبارکہ نساء کی آیہ کریمہ ایک مرتبہ پھر اپنے محترم سننے والوں کے سامنے تلاوت کی گئی۔ پروردگار عالم امام زمانہ بلند تر صلوات نہیں اس کو ٹائٹ کر اور محمد آل محمد صلوات اور بلند صلوات اس سے بھی بلند پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ اپنے اس کلام میں اپنے حبیب سے مخاطب ہیں اور سرکار دو جہاں کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ عظمت اور ولایت اور محبت اور مودت اور فضیلت یہ وہ مفاہیم ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو آپ کے لیے آشنا اور مانوس ہیں۔ لفظ ولایت یا لفظ ولایت دونوں صحیح ہیں، ان کے علیحدہ علیحدہ معنی ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں ولایت کی اور ولایت کی تو ایک مرتبہ اس سے مراد محبت ہوتی ہے
اور ایک مرتبہ اس سے مراد حاکمیت ہوتی ہے، یعنی جس سے محبت ہو لازم نہیں ہے کہ وہ حاکم ہو، لیکن جو حاکم ہو، بات میں اللہ کی بنائے ہوئے حاکم کی کر رہا ہوں، لیکن جو اللہ کی جانب سے بنایا ہوا حاکم ہو، لازم ہے کہ پھر اس کی محبت بھی دلوں میں ہو۔ مگر یہ لازم نہیں ہے کہ جس سے محبت ہو ہر محبوب حاکم بن جائے، ہر محبوب رہنما بن جائے، ہر محبوب کو نبی، رسول، امام، خلیفہ مان لیا جائے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم نے دونوں چیزیں اپنے حبیب سے متعلق بیان کی ہیں۔ جو لوگ روزانہ مجلس اعظم میں تشریف فرما ہو رہے ہیں وہ میرے مضمون سے آشنا ہیں، اور جو احباب آج تشریف لے کر آئے ہیں، خاص طور پر علماء اہل سنت، ہمارے انصاری صاحب، ان کے ہمراہ مفتی صاحب، سکھ برادری کی نمائندگی، اور جناب مولانا مسعودی صاحب کے ہمراہ کی پورا وفد ہے، تو ان کے لیے خاص طور پہ میں اپنے مضمون کو دہرا دیتا ہوں۔ وقار بھائی اور میر صاحب اور ابرار بھائی تو ویسے ہی میزبان محفل ہیں، مجلس ہیں، اور یہ یہاں مسلسل اس مضمون کو سن رہے ہیں، اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ ہر روز ایک نئے صفحے کو کھول کر آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس آیہ کریمہ میں جس کو ہم روزانہ مفتی صاحب تلاوت کر رہے ہیں، اس میں اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہے۔ یہاں دونوں پیغام ہیں، نبی کی محبت کا اظہار بھی ہے اور نبی کی حاکمیت کا اظہار بھی ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے میرے حبیب وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو آپ کو اپنے مشاجرات میں، اپنے اختلافات میں حکم نہ مانتا ہو۔ بات ہو رہی ہے مومن کی، بھائی وہ مومن نہیں ہو سکتا جو نبی کو اپنا حکم نہ مانتا ہو۔ بہت واضح سا پیغام ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اسی پہلے حصے میں فلا وربک کہہ کر جو پیار بھرا جملہ ہے، جو محبت بھرا جملہ ہے، تمہارے رب کی قسم، آیت ہے یہ کسی کا قول نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ ہی اپنی قسم کھا رہا ہے، خود اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے۔ اللہ نے قسمیں بہت کھائی ہیں قرآن میں، اللہ نے بہت قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ کے قسم کھانے کا مطلب کیا ہے؟ صلوات پڑھیں تو میں عرض کروں۔ بھائی والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والعصر والصبح اذا تنفس واللیل، یہ جو قرآن مجید میں پروردگار عالم نے قسمیں کھائی ہیں ایام کے مختلف، دن کے مختلف لمحات اور وقتوں کی، یا پروردگار عالم نے بعض جانوروں کی قسمیں کھائی ہیں جی۔ والعادیات سورہ تو آپ کے ذہن میں ہے جی، وہ گھوڑا کے جو میدان جہاد میں مجاہد کو اپنی پشت پر بٹھا کر لے جائے اور تیز رفتاری کی وجہ سے اس کے نتنوں سے سانس لینے کی آوازیں آئیں اور اس کے سموں سے پتھر ٹکرائیں تو چنگاریاں اڑیں، اور پروردگار عالم اس گھوڑے کی قسم کھا لے۔ اے میرے محترم مسلمانوں، گھوڑا تو تمہیں یاد رہا، گھوڑے کی پشت پہ بیٹھا ہوا علی یاد نہیں رہا؟ کون تھا؟ اللہ کا طریقہ یہی ہے بھائی، ایسے ہی سمجھاتا ہے وہ مسلمانوں کو۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اب گھوڑے کی قسم کھائی جائے گی، یعنی اب وہ ناک سے، اس کے نتنوں سے نکلنے والی آواز، سانس کی آواز کی اللہ قسم کھائے گا۔ وہ چنگاریاں جو اس کے سموں سے اڑ رہی ہیں وہ بھی اللہ کو یاد آ رہی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس نے خدمت کی ہے ایک مجاہد کی۔ توجہ رہے، اللہ اتنی بھی کسی کی خدمت کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اگر کوئی گھوڑا کسی مجاہد کو اپنی پشت پر بٹھا کے لے جائے اور مجاہد میدان مار کر آ جائے، مجاہد میدان جیت کر آ جائے، تو پھر اس مجاہد کی کیا شان ہوگی جب اس گھوڑے کا یہ مقام ہے جس کے پشت پر وہ مجاہد بیٹھا تھا۔
والعصر قسم ہے وقت عصر کی، والنہار قسم ہے دوپہر کی، واللیل قسم ہے رات کی، والصبح اذا تنفسا قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے۔ یہ اللہ نے قسمیں کیوں کھائی ہیں؟ قرآن کے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والے بیٹھے ہیں۔ مجلس اعضاء کا تو حاصل ہی یہ ہے کہ قرآن صامت سے بات شروع ہوتی ہے اور قرآن ناطق میں بات تمام ہوتی ہے۔ مجلس قرآن سے باہر جاتی نہیں ہے، اور مجلس کو قرآن سے باہر جانا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو شوق ہے کہ ہر بات قرآن سے دکھائیے، ہر چیز قرآن میں دکھائیے، ہر بات قرآن میں دکھائیے۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو اس مسلک پر ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے۔ یہ بھولے ہوئے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے، وہ آج تک الف لام میم کا ترجمہ نہیں کر پائے، وہ آج تک کاف ہا یا عین صاد کا الف لام را کا ترجمہ نہیں کر پائے۔ تو قرآن تو اللہ نے جب کافی قرار نہیں دیا، وما آتاکم الرسول فخذوہ، صلوات پڑھیں تو میں ترجمہ کروں۔ جب بھائی اللہ نے قرآن کو کافی قرار نہیں دیا تو اب میں مسلمان کو کیسے سمجھاؤں گا؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول جو دے وہ لے لو، جس سے میرا رسول تمہیں روکے اس سے باز آ جاؤ۔ اب فہرست بنائیے نا کہ رسول نے کیا کیا دیا ہے۔ سرکار دو جہاں نے اعلان نبوت کے بعد سے لے کر غدیر کے میدان تک کیا کیا دیا، وہ جو کچھ دیا وہ سب نبی کا فعل تھا، لیکن اللہ کی آواز غدیر کے میدان میں آئی، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تم نے دیا تو بہت کچھ ہے مگر علی نہیں دیا تو کچھ نہیں دیا۔ تو یہ طے ہے کہ قرآن مکمل ہمارے لیے ضابطہ آیات ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ کیوں اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ پروردگار عالم نے، میں اور آپ تو قسم اس لیے کھاتے ہیں تاکہ ہماری بات میں وزن بڑھ جائے، ہماری بات کو مان لیا جائے۔ واللہ میں یہ سچ کہہ رہا ہوں، بھائی شرعی قسم کھا لی، مولا عباس کی قسم میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ کہیں گے جی مان لو بات، اب یہ جانے اور عباس مولا جانے۔ بعض لوگ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا لیتے ہیں، تو بھائی قرآن ان کو نمٹے گا، قرآن ان کو دیکھے گا۔ تو ہم قسم اس لیے کھاتے ہیں تاکہ ہماری بات وزنی ہو جائے، صحیح ہے۔ اللہ قسم کیوں کھا رہا ہے؟ اللہ کی تو بات کوئی مانے تب بھی اسی کی ہے، کوئی نہ مانے تب بھی اسی کی ہے، تو کسی کے ماننے سے اور نہ ماننے سے اللہ کی بات تو بڑھتی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، میں طالب علم تو اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ جب قسم کسی کی کھاتا ہے تو اس کی منزلت کو بتانے کے لیے کھاتا ہے۔ وہ بتانا چاہتا ہے کہ میں جب قسم کھا رہا ہوں تو اس کی طرف توجہ تو کرو۔ بھائی یہ جو اس وقت کا وقت ہے، یہ جو عصر کا وقت ہے، یہ کوئی نہ قابل تعریف ہے نہ قابل مذمت ہے۔ فجر کا وقت، ظہر کا وقت، رات کا گزرنا، یہ کوئی قابل تعریف، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جمعے کے دن کو پروردگار عالم نے دنوں میں سید قرار دیا ہے۔ یہ والی بحث روشن ہے، لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے میرے محترم جوان مجمع خاص طور پہ توجہ کرے، یہ کیوں اللہ نے قسمیں کھائی ہیں ان اوقات کی؟ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ نسبتوں کا ہے۔ کوئی رات ہے جس سے ایسی گہری نسبت بنی ہے کہ وہ قابل قسم پروردگار بن گئی، کوئی دوپہر ہے جس سے ایسی پکی نسبت بنی ہے کہ اللہ کو وہ مرحلہ، وہ وقت، وہ لمحہ تاریخ میں محفوظ کرنا ہے، کوئی عصر کا ٹائم، ایسا وقت ایسا ضرور ہے جس پہ کوئی نسبت بنی ہے۔ تو میں نے تو جب صفات کو پلٹنا شروع کیا تو مجھے اللہ کی واللیل کی قسم سمجھ میں آئی، جب ایک رات میں مجھے نظر آیا کہ ایک بستر پر، ایک بھائی کے بستر پر دوسرا بھائی سویا، اور آواز آئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، سلوات ہدیہ کرنے نبی کی ذات پر۔ اب میں کیا کروں کہ جب مجمع میرا سننا چاہ رہا ہو اور میں جلدی گزر جاؤں تو یہ ناانصافی ہے۔ مولا علی کو
2 مرتبہ بخن بخن لکا یبن ابی طالب کہہ کر مبارکباد دی گئی ہے۔ تاریخ میں 2 مرتبہ علی کو ان جملوں سے یاد کیا گیا ہے۔ عجیب میدان ہے میدان غدیر۔ اعلان توحید ہوا تو جھگڑا ہوا، اعلان نبوت ہوا تو اختلاف ہوا، مگر جب اعلان ولایت علی ہوا تو مبارکبادیں دی گئیں، کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ دعوت ذو العشیرہ میں اور اس سے پہلے اعلان توحید اور اس کے بعد اعلان توحید، اگر میں کہہ دوں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو مان جاؤ گے؟ سب نے کہا مان لیں گے۔ کہا جا کے دیکھو اور نظر نہ آئے تو کیا کہو گے؟ تو کہنے لگے کہیں گے کہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، عبداللہ کا بیٹا جھوٹ نہیں بولتا۔ جب سرکار نے یہ اقرار لے لیا نا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، میں صادق ہوں، بھئی دیکھیے نبی کی عصمت کی 2 روشن دلیلیں ہیں، ان کا صادق ہونا اور ان کا امین ہونا۔ صادق ہونے کا تعلق توحید کے ساتھ ہے، امین ہونے کا تعلق ولایت علی کے ساتھ۔ جو ان کے پاس چیز تھی وہ انہوں نے سالم ہاتھوں میں دے دی، یہ ہے امانت داری۔ اور جو اللہ کے ہونے پر نبی مکرم نے رہنمائی عطا فرمائی، یہ ان کی صداقت کی دلیل ہے۔ یہ دونوں توحید اور ولایت، یہ دونوں نبی مکرم کی عصمت کو ثابت کرتے ہیں۔ جتنا مجھے عقیدہ توحید سمجھ میں آئے گا، اتنا نبی کا صادق القول ہونا سمجھ میں آئے گا۔ جتنا مجھے ولایت علی سمجھ میں آئے، اتنا ہی مجھے نبی کا امین ہونا سمجھ میں آئے گا۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ تو توحید کے اعلان کے موقع پر بھی جھگڑا ہوا، فساد ہوا۔ حضرت نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے۔ نہیں مانی بات نبی کی، جی نہیں مانی۔ کیا ہوا حضرت سمیہ کے ساتھ؟ کیا ہوا حضرت یاسر کے ساتھ؟ کیا ہوا حضرت بلال حبشی رضوان اللہ تعالی علیہم کے ساتھ؟ ان ہستیوں کو اسی عقیدہ توحید کے اعلان اور اظہار اور اقرار کی خاطر کتنی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلے مجاہد ہیں، پہلے شہید ہیں، پہلے لوگ ہیں جنہوں نے آغاز میں حوصلہ بخشا بہت سارے مسلمانوں کو اور بہت سارے زندہ ضمیروں کو، ان کے ضمیروں کو آمادہ کیا کہ وہ اقرار توحید کریں۔ جھگڑا ہوا نا، مسئلے ہوئے نا۔ اچھا، نبی مکرم نے بھی یہ نہیں فرمایا تھا کہ میرا اللہ مان لو، اس لیے کہ اگر نبی نے فرمایا ہوتا میرا اللہ مان لو تو اللہ ماننے میں تو پہلے ہی غنی تھے۔ یہ 365 اللہ تو پہلے ہی مان چکے تھے، ایک اور مان لیتے۔ نبی نے یہ کب فرمایا میرا اللہ مان لو؟ سرکار نے فرمایا سارے الہوں کا انکار کرو پھر میرا اللہ مانو۔ تو مزاج میں نہیں ہے بھائی، مزاج میں نہیں ہے انکار کرنا۔ توجہ میرے ساتھ ہے؟ مہمان تشریف فرما ہو جائیں تو میں مجلس پڑھوں، ایک صلوات پڑھوں۔ محمد آل محمد سلام۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ۔ توجہ میرے ساتھ ہے؟ سب بولو بھائی بسم اللہ، سب بلند صلوات دیا کرو نبی کی ذات۔ اللہم صلی علی۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ نبی مکرم نے فرمایا سب کا انکار کرو، ایک میرے اللہ کا اقرار کرو۔ کہو لا الہ اور پھر کہو الا اللہ، سب کا انکار، ایک اللہ کا اقرار۔ یہ نبی، یہ اعلان توحید لوگوں کو پسند نہیں آیا۔ اور جب اعلان نبوت کا مرحلہ آیا تو وہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ 3 دن تک تو دعوت ذو العشیرہ چلتی رہی، اور جب بھی نبی مکرم اپنے نبوت کا اعلان کرنا چاہتے تھے، وانذر عشیرتک الاقربین، قرآن نے نبی کو یہ رہنمائی فرمائی تھی کہ تم پہلے اپنے خاندان والوں کو بتاؤ کہ تم کون ہو، پہلے گھر والوں کو بتاؤ۔ صاحبان دقت لوگ بیٹھے ہیں، ادارے چلانے والے لوگ بیٹھے ہیں، جن کے گھر والے ان سے متفق نہ ہوں وہ کامیاب لیڈر نہیں ہوتے۔ بات گھر سے شروع ہونی چاہیے، بات اپنے لوگوں کو تو پہلے متفق کرو، پھر دوسرے تم سے متفق ہوں گے۔ المیہ یہاں یہ ہے کہ بچے تو باہر رہتے ہیں، پاکستان کے یہ ہمدرد ہیں۔ آپ کا پاکستان سے کیا تعلق؟ آپ کے تو اپنے بچے پاکستانی نہیں ہیں۔ تو یہ نہیں ہوگا۔ اگر چاہتے ہیں کوئی خدمت کرنا، بس اتنا کافی ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا نبی کی ذات پہ۔
تو نبی مکرم نے پہلے گھر والوں سے، آمادہ ہے نا آپ بات سن رہے ہیں؟ میرے سیدھے ہاتھ والے بھی، میرے بائیں ہاتھ والے بھی، آپ اور سامنے والے بھی، میمنہ بھی، میسرہ بھی، اور قلب لشکر بھی، اور ہم سب مل کر بلند صلوات پڑھ لیں۔ تو حضرت نے جب یہ اعلان کیا تو وہاں مسئلہ ہوا، اور حضرت نے فرمایا ایکم یوادرنی علی ھذا الامر، کون ہے جو اس کام میں میرا وزیر بنے گا؟ جی یہ یوازر وزیر کے خاندان کا لفظ ہے۔ کون ہے جو اس کام میں میرا مددگار بنے گا؟ وزیر کیا ہوتا ہے؟ وزیر مددگار ہوتا ہے جی، حاکم کا مددگار وزیر کہلاتا ہے، وزیر حاکم کا مددگار ہوتا ہے۔ سرکار دو جہاں نے اعلان فرمایا تو 10 سالہ سن میں مولا علی، وہاں تو بھائی سارے خاندان کے بڑے بیٹھے تھے، خود حضرت ابو طالب بھی تشریف فرما تھے۔ مولا علی علیہ السلام کھڑے ہوئے، فرمایا انا یا رسول اللہ۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، یہ ان کے لیے اعلان نہیں ہو رہا تھا، ان کو تو پتا تھا یہ کون ہے، یہ تو اعلان سے پہلے بھی ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، لہٰذا انہیں ان گنتیوں میں نہیں لاؤ کہ پہلے کون اسلام لایا اور بعد میں کون اسلام لایا۔ ان کا تو ابھی انہیں تو اس وقت بھی پتا تھا کہ جب کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، مولا نبی فرما رہے ہیں، سمعت رنتن حین نزل الوحی، مولا علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، جب نبی پر وحی نازل ہوتی تھی، میں تو کبھی یہ جب فرامین پڑھتا ہوں نا تو ایک عجیب سی میری تکلیف ہوتی ہے، مجھے تکلیف یہ ہوتی ہے کہ اس درجے پر، اس کمال پر فائز علی کے ساتھ تم مقایسہ کرتے ہو ان لوگوں کا جن کا بعد میں بھی اسلام ثابت نہیں تھا۔ یعنی کس کمال کا وجود ہے علی بن ابی طالب کا۔ میرے مولا فرما رہے ہیں، میرے مولا فرما رہے ہیں سمعت رنتن حین نزل الوحی، جب نبی پر وحی نازل ہوتی تھی تو میں چیخنے کی آواز سنتا تھا۔ جب پہلی مرتبہ مجھے چیخنے کی آواز آئی، رونے کی آواز آئی، تو میں نے کہا ما ھذہ الرنہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ کیسی آواز ہے، یہ کون ہے جو روتا ہے جب آپ پر وحی آتی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ھذا الشیطان، یہ شیطان ہے جب مجھ پر وحی آتی ہے تو یہ بل بلا کے روتا ہے۔ اور یہ کہہ کر نبی نے جو مولا علی کے فضائل بیان کیے ہیں ان میں ایک جملہ تو سنتے جائیے نا۔ مولا نبی فرماتے ہیں یا علی انت تسمع ما اسمع وترى ما ارى، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو، الا لا نبی آبادی، فرق یہ ہے میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اعلان توحید کے موقع پہ بھی فساد ہوا، جھگڑا ہوا، اعلان نبوت کے موقع پہ بھی جھگڑا ہوا، فساد ہوا۔ بھائی اہل دقت سے اور صاحبان فہم و فراست سے میں اب کی منزل پر توجہ زیادہ چاہوں گا، لیکن جب مولا علی کی ولایت کا اعلان غدیر کے میدان میں ہوا تو یہ واحد اعلان ہے جس پہ مبارکبادوں کی آوازیں بلند ہوئیں۔ 200 سے زیادہ صحابہ کرام نے علی کی شان میں قصیدہ کہا۔ یہ قصیدہ کہنے والے وہ شاعر تھے جو فی البدی قصیدہ کہہ سکتے تھے۔ شاعری میں ادیب حضرات تشریف فرمائے ہیں، شاعری میں فی البدی کہنا اور آمد کی کیفیت مسلسل رہنا۔ میں کم سن تھا، میں نے انیس دورہ حضرت نسیم امروہی اللہ مقاموں کی زیارت کی، یعنی نہ صرف زیارت کی، ان کے وہ جو بچے کسی کونے میں چائے پانی پلانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں ان میں سے ہم رہے کوئی 7-8 سال۔ تو مجھے یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے آبائی امام بارگاہ میں پہلا اشرا تحت اللفظ کا مرثیہ تحت اللفظ میں وہ پڑھتے تھے، اپنا مرثیہ اور مرثیے کی سماعت، مجمع بھرپور ایسے ہی۔ جس شخصیت کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیں وہ اپنے وقت کا ادیب اور شاعر اور اردو کا ایک ماہر، اور میر جناب نسیم امروہی مرثیہ پڑھ کرتے تھے۔ میں نے ندیم بھائی نسیم امروہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک مرتبہ ہمارے ایک بزرگ تھے بنیاد علی تقوی صاحب، انہوں نے ان کو ایک مصرع دیا کہ حضور اس پہ کچھ کہہ دیجئے، تو انہوں نے وہ مصرع لیا اور قلم اور کاغذ تو ان کے سامنے رکھا ہی ہوتا تھا، تو انہوں نے بغیر قلم ہٹائے
بغیر مصرع کاٹے ہوئے 25 شعر کہے. کہتے چلے گئے جیسے پہلے سے ان کے ذہن میں سارے مصرے ہوں، اور نیا کلام انہوں نے اس وقت میں. اس قادر الکلام شاعر. تو یہ کم بات نہیں ہے. میں نے آج 6 محرم کو بھی انیس دوران نسیم امروہی کا تذکرہ کیا ہے. اللہ ان کی وجہ سے کتنے عزائی خدمات سر انجام پائے ہیں، کیا کیا ہوا ہے ان بزرگوں کی وجہ سے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. بلند صلوات مغفرت کے لیے پڑھ رہے ہیں. تو ادھر جو صحابہ کرام میں 200 صحابیوں نے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، ان لوگوں نے، ان شخصیات نے مولا علی کی شان میں قصیدہ کہا ہے. ایک قصیدے کا تو پہلا مصرع مجھے یہ دل کر رہا ہے آپ کو سنا دوں. اور وہ مصرع محاورہ بن گیا عربی زبان کا. اور وہ مصرع، وہ شعر جب سنایا گیا کہ جب مولا کی شہادت بھی ہو گئی، ابن عباس کا سامنا ہوا اس شاعر سے، تو کہا کہ علی دنیا سے چلے گئے، کیسا لگتا ہے؟ علی یاد آتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ علی کے بغیر تو، ان کی یاد کے بغیر تو ہمارا کوئی دن ہی نہیں گزرتا. تو کہنے لگے کیا صرف تم ہی چاہتے ہو علی کو؟ ہم نہیں چاہتے. اپنے حجرے میں گئے اور ایک کاغذ نکال کر لائے، ایک تحریر نکال کر لائے. اب وہ کاغذ پر تھی، پتے پر تھی، تحریر نکال کر لائے. کہنے لگے کہ تم سمجھتے ہو کہ میرا علی سے کوئی مشاجرہ تھا، اور وہ صحیح ہے کہ ایسا تھا، مگر جب علی دنیا سے گئے تو علی کے جانے کے بعد مجھے اپنا وہ قصیدہ یاد آیا جو میں نے غدیر میں کہا تھا، اور پھر اس قصیدے کو میں آج تمہیں سنانا چاہتا ہوں. تو اس کا جو پہلا مصرع تھا، وہ مصرع یہ تھا کہ الفضل ما شہدت بہ العدا. یہ عربی میں محاورہ ہے. فضیلت تو ہے ہی وہ جس کا اقرار دشمن کرتا ہو. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کا. ماشاءاللہ پاک محرم نے اتنا بڑا ٹینٹ لگایا ہے. آج الحمدللہ یہ ظاہر ہے تعطیلات کے ایام بھی ہیں، اس وقت بھرپور مجمع ہے. بلند صلوات عطیہ کریں. تو بات روشن ہے کہ اعلان توحید کے موقع پہ ایسا ہوا، اعلان نبوت کے موقع پہ بہت کچھ ہوا، مگر اعلان ولایت علی مولا کے موقع پر مبارکبادیں دی گئیں. اور سب سے زیادہ جو مشہور مبارکباد ہے وہ تو حضرت عمر کی ہے. فرماتے ہیں بخن بخن لکا یا ابن ابی طالب اصبحتا مولایا. عربی گرامر جاننے والے بیٹھے ہیں. اصبحتا مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ. اصبحتا صیغہ اصبح، باتا اصبحتا، اصبح کیفیت کے بدلنے کے موقع پہ بولا جاتا ہے. جب کیفیت بدل جائے تو اس لیے اصبح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یہاں فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہو گئے ہر مومن اور مومنہ کے مولا. آپ کو مبارک ہو. بھائی یہاں میں ایک جملہ اپنے محترم سامع کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. مولا کے آپ 22 معنی نکالیے، مگر مبارکباد کا معنی نکالیے، سوائے اس بات کے کہ کچھ ہوا ہے جو پہلے نہیں تھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عصمت علی ابن ابی طالب پر بلند تر صلوات. صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پہ. تو یہاں نبی مکرم سے متعلق پروردگار عالم نے جو قسم کھائی ہے، فلا وربک، تمہارے رب کی قسم. جی وہ جو نسبتیں ہیں نا، وہ رات کی نسبت تو شب ہجرت کی ہے، والنہار کی نسبت غدیر کی ہے، والعصر کی نسبت عصر عاشورہ کی ہے. یعنی کوئی ایک وقت ایسا تاریخ میں آنے والا ہے جو قابل قسم پروردگار ہے. یہ والشمس وضحاہا بہت روشن بات ہے.
میں نے بات کی ہے تو ذرا اسے مکمل کر دوں کہ یہ سورج جو ڈوب جائے، یہ سورج جو غروب کر جائے، یہ جو سورج گہن خوردہ ہو جائے، اس سورج کی اللہ قسم نہیں کھا رہا، بلکہ کوئی سورج ہے کہ جو اس کو بدلیوں میں تبدیل کرے۔ کوئی دن ایسا نہیں ہے جو اسے مرحلوں میں تبدیل، اور ایک چاند بھی ایسا ہے جو سورج کے پیچھے چلتا ہے۔ جی والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے سورج کی جب وہ مکمل چمک رہا ہوتا ہے، اور قسم ہے چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ وہ سورج کون سا ہے جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے؟ وہ سورج محمد مصطفیٰ ہے۔ وہ چاند جو سورج کے پیچھے چلتا ہے اسے علی بن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ نہ اس سورج کو کبھی گہن لگے گا، نہ کہ اس چاند کو کبھی گہن لگے گا، یہ ہمیشہ تابناکی کے ساتھ روشن رہیں گے ہمارے دلوں پر، ہمارے دماغوں پر۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اس آیت میں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اس آیت میں اللہ نے دونوں پیغاموں کو دیا ہے۔ ایک، تمہارے رب کی قسم، یہ پیار بھرا جملہ آپ کی محبت کی تبلیغ ہے۔ یہ مجمع، یہ آیت پڑھنے والا نبی کی محبت کی طرف راغب ہو، نبی مکرم سے پیار کرے، نبی سے محبت کرے، محبوب کبریا سے محبت کرے، نبی کا عاشق بن کے رہے، اور ہماری عزت اور آبرو بھی اگر ہے تو وہ نبی کی محبت میں ہے۔ اقبال کے دو مصرے، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ما ز نام مصطفیٰ است۔ ہمارا اگر کوئی مقام حیثیت ہم ہیں، اگر کچھ ہیں تو وہ بے نام مصطفیٰ ہے۔ کبھی بات ہو کہ خود اقبال نے فلسفہ خودی اور فلسفہ بے خودی اور فلسفہ محبت اور فلسفہ عشق کے اندر، اور اقبال کا مومن کون ہے، کبھی اس موضوع پہ بات ہو۔ اس ممبر سے علامہ اقبال پر بہت بات ہو چکی ہے، اور بہت ہی سچ کر بات ہو چکی ہے، اور صاحبان حق نے اس کا حق ادا کیا ہے۔ علامہ رشید ترابی علامہ اقبال پر اس ممبر سے بہت کچھ فرما چکے ہیں، لہذا کسی کے دل میں بار برابر سبھی یہ خیال نہ آئے کہ میں اقبال کا یہاں کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ اقبال جیسے پاکستان بننے سے پہلے ہماری ضرورت تھی، آج پاکستان کو اقبال کی سوچ کی پھر ضرورت ہے۔ تو اقبال نے جو فلسفہ خودی اور بے خودی کے بعد فلسفہ محبت اور فلسفہ عشق دیا ہے نا، اس فلسفہ عشق کا جو محور قرار دیا ہے وہ نبی کی ذات کو قرار دیا۔ اقبال کہتے ہیں امت کبھی نہیں اٹھ پائے گی، امت کبھی ترقی نہیں کر پائے گی، امت کو اگر آگے بڑھنا ہے تو اسے اپنے عشق کا محور نبی کی ذات کو قرار دینا ہو۔ سارا تصور اپنا نبی تک لے جاؤ اور نبی کو اپنا معشوق مان لو، امت مصطفیٰ کھڑی ہو جائے گی، امت مصطفیٰ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو یہ جو عشق مصطفیٰ ہے، یہ جو محبت مصطفیٰ ہے، اس میں تو اللہ ہمیں سب سے پہلا عاشق نظر آتا ہے۔ فلا وربک سبحان الذی اسری بعبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، جہاں بندہ رہا ہے معراج مصطفیٰ سرکار کو ہو رہی ہے، تعریف اللہ کی ہو رہی ہیں۔ کیا پیار ہے، کیا محبت ہے۔ میں نے کل یا اسے پچھلی مجلس میں کہا تھا، وہ تو نام لے کر بھی بات نہیں کرتا اپنے نبی کی۔ پورے قرآن میں 4 دفعہ سے زیادہ تو محمد بولا ہی نہیں ہے اس نے۔ وہ تو کہتا ہے تو مزمل کہتا ہے، طٰہٰ کہتا ہے، یاسین کہتا ہے، وہ تو ضمیروں سے بات کرتا ہے، وہ تو اشاروں میں بات کرتا ہے، وہ تو ہر اپنی بات کے ساتھ اپنے نبی کی بات کرتا ہے۔ وہ تو ایسی توحید ہی نہیں چاہتا جو مصطفیٰ کے بغیر مل رہی ہو، وہ تو وہ عبادت چاہتا ہے جس میں میرے محمد پر صلوات پڑھی جاتی ہو۔ محمد آل محمد تو پہلا پیغام اس آیہ کریمہ کا نبی مکرم کی محبت کا اظہار ہے، اور دوسرا پیغام نبی مکرم کی حاکمیت کا اظہار ہے۔ میرا نبی، کیا ہی کہنا، کیا ہی حسین بات ہو کہ جس سے محبت ہو وہی حاکم ہو، جو حاکم ہو اس سے محبت بھی ہو۔ کامل محبت تو جب بنے گی کہ جس سے محبت کر رہے ہو وہی تمہارا حاکم بن جائے،
اور جسے اللہ نے تمہارا حاکم بنایا ہے وہی تمہارے لیے محبوب بھی ہو جائے۔ قرآن مجید کی ایک آیت تو تقرا کروا کے لگانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ طے ہو جائے کہ محبتوں کا مسئلہ غیبی ہے، یہ پیسوں سے کسی کی محبت بنائی نہیں جاتی۔ ہاں علم سیکھا جاتا ہے، علم پڑھا جاتا ہے، فن سیکھا جاتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ محبت پڑھائی اور سکھائی نہیں جاتی، محبت ہوتی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صاحبان ایمان اور صاحبان کردار کی محبت اللہ دلوں میں ڈالتا ہے۔ اگر آج کسی سے کسی کو محبت ہے، کسی کو کسی سے محبت ہے، اور وہ محبت ایسی ہے کہ جان دینے کو تیار ہے، محبت سے ہاتھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے، تو مانو یہ محبت اللہ نے دل میں ڈالی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جن پہ جانیں قربان ہوتی ہیں؟ ان میں سب سے پہلا نام سرکار دو جہاں کا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں کہ جن پر جان دینے والا جس درخت پہ سولی لٹکایا جائے گا اس درخت کو پانی دیتا رہا، اس میثم میں تمار کے مولا کو علی کہتے ہیں۔ یہ جانوں کے نذرانے دینے والے، اپنے آپ سے گزر جانے والے، یا ہمیں نبی کے عاشق نظر آئے، یا ہمیں علی کے عاشق نظر آئے، یا کربلا میں ہمیں حسین کے عاشق نظر آئے۔ 72 کی تعداد ہے، مگر مولا حسین نے ایک جملے میں پوری کتاب لکھ دی ہے اصحاب حسینی کے لیے۔ شہدائے کربلا کے لیے امام حسین کا ایک جملہ مکمل کتاب ہے۔ انی لا ارا اصحابا کا اصحابی۔ چراغ بجھا دیا تھا تاکہ جو جانا چاہتا ہے وہ جاتے ہوئے شرمسار نہ ہو۔ پھر یہ بھی فرما دیا تھا کہ اگر چاہو تو ایک ایک اہل بیت کے فرد کو اپنے ساتھ لے جاؤ تاکہ تمہارے پاس عذر قائم ہو سکے کہ تم نے اہل بیت کی حفاظت میں ایسا کیا۔ مگر جب چراغ گل کر کے دوبارہ روشن کیا گیا تو کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں، بلکہ اصحاب کی نمائندگی اور عوام کی نمائندگی اور سفارت کرتے ہوئے جناب حبیب ابن مظاہر نے فرمایا، مولا اگر ہم 70 مرتبہ مارے گئے اور پھر زندہ کیے گئے تب بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ ایک جملہ تو بڑا عجیب فرمایا حضرت حبیب ابن مظاہر نے، فرمایا اگر آپ ہم سے کہیں تو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنیں کاٹ سکتے ہیں مگر آپ کو تنہا چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ ساری رات بھی کل صبح عاشور کی تیاری میں رہے، اور صبح عاشور تو اصحاب ایک دوسرے سے اس انداز سے ملاقاتیں کر رہے تھے کہ جیسے شوق شہادت اور رغبت شہادت اور اپنے رب سے ملنے کا شوق اور اپنے مولا پہ قربان ہونے کا جو ذوق ہے وہ دیدنی ہے تاریخ کربلا اور مقتل کربلا میں۔ من الناس ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اس آیت کی خوشبو آ رہی تھی۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ یہ آیت تھی جسے اصحاب ایک دوسرے کو پڑھ پڑھ کے سنا رہے تھے۔ کربلا کا دن نمودار ہوا، امام نے ہر مجاہد کا لاشا خود اٹھایا۔ بہتر شہید تو وہ تھے جو اول سے آخر تک امام کے ساتھ رہے، مگر شہدائے کربلا کی تعداد تو اس سے زیادہ ہے نا۔ جو شب عاشور آئے، جو صبح عاشور امام کی نصرت کے لیے آئے، ان کی تعداد ملا کر کربلا میں جو بڑی قبر ہے نا، اللہ آپ کو کربلا کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ جب مولا امام حسین کی زیارت کے لیے جائیں
تو امام کی قبر کے ساتھ ایک بڑی قبر ہے جسے گنج شہیدہ کہتے ہیں. اس گنج شہیدہ میں جو نام ہیں وہ 100 سے زیادہ ہیں. وہ تمام شہداء جن کے لاشیں حسین اٹھا کر لاتے رہے. تصور کریں امام حسین کربلا میں 56 برس کے ہیں نا. شاید حسین مولا نے اپنی زندگی کا مصروف ترین دن گزارا ہو. ایک لاشا لا کے رکھتے تھے، دوسرے کی خبر آ جاتی تھی کہ وہ بھی مارا گیا، اور پھر امام حسین اس شہید کو بھی لانے کے لیے میدان میں روانہ ہو جاتے تھے. اگر کوئی بڑھ کر کہتا تھا نا کہ مولا یہ لاشا میں اٹھا لوں، تو فرماتے تھے میرا مہمان ہے. حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی کسی اور کو اٹھانے نہیں دیے. عزادارو آپ آمادہ ہو گئے نا، آج 6 محرم ہے. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں. ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے. آپ سب کو پتا ہے کہ آج کس کے وسائل پڑے جاتے ہیں. خاص طور پر 5 محرم سے اور 10 محرم تک کی مجلس میں تو ہمیں بنی ہوئی مجلس ہوتی ہے، آمادہ مجلس ہوتی ہے. ہمیں تو صرف اشارہ کرنا ہوتا ہے، آپ کربلا آ جاتے ہیں. امام حسین نے عاشور کے دن لاشیں تو بہت اٹھائے، مگر 4 لاشوں پر حسین بہت روئے. خود امام کی آنکھوں سے آنسو، زبان پر کلمات تشکر، شکرن شکرا حقن حقا کے الفاظ، مگر آنکھوں میں امام کے آنسو آ جاتے تھے. وہ 4 لاشیں میں نام لوں گا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آ جائیں گے. جو رونے آئے ہیں ان کے لیے 4 نام لے دیتا ہوں. پہلا نام جس پر حسین بہت روئے، حضرت قاسم کا نام. اپنے یتیم بھتیجے کا لاشا، امام حسن مجتبیٰ کے فرزند کا لاشا. کل 7 محرم کو اس شہزادے کو مہمان بنائیں گے نا آپ. دوسرا لاشا جس پر امام حسین بہت روئے وہ ہے علی اکبر کا لاشا. مجھے اجازت دیجئے 9 محرم کو حضرت علی اکبر کو سلام کریں گے. جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کرے گا. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں ائمہ اہل بیت دعا دیتے ہیں. یہ دوسرا لاشا جس پر امام حسین کی آنکھوں میں آنسو بہت آئے. تیسرے لاشے کا نام بتاؤں؟ ایک مرتبہ دل دہل جاتا ہے یہ نام سن کر. ایک احترام کے لیے پورا وجود ایک مرتبہ کھڑا ہونے لگتا ہے، پورا وجود آمادہ استقبال ہونے لگتا ہے. اور تیسرا نام ہے عباس کا نام. امام اپنے بھائی کا لاشا نہر کے کنارے چھوڑا ہے، اس لیے کہ حضرت عباس نے فرما دیا تھا مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا. حق ہے ایسے رونے کا. یہ تیسرا لاشا جس کا بھی نام سنا ہے تو آپ سے رہا نہیں گیا. چوتھے شہید کا نام بتاؤں؟ چوتھا شہید جس پر حسین بہت روئے وہ چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا. کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹا پیر واپس آتے تھے رضن بقضائہ و تسلیما. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مجھے جلدی نہیں ہے. میں نے قصداً مصائب کا دورانیہ طے کیا کہ آج کچھ دیر آپ کے ساتھ زیادہ رہا جائے. 6 مہینے کا بچہ. مجھے اندازہ ہے مجلس میں خواتین بھی آئی ہوئی ہیں، اور جو یہاں مرد بیٹھے ہیں ان کے گھروں میں بھی دودھ پیتے ہوئے بچے تو ہیں. جن گھروں میں دودھ پیتے ہوئے بچے ہیں وہ میری باتوں کو زیادہ محسوس کریں گے. اگر دودھ پیتے ہوئے بچے کی ماں دیکھے کہ اس کا بچہ بھوکا ہے تو اس کا کسی کام میں دل نہیں لگتا. وہ کبھی شوہر سے کہتی ہے، کبھی اس بچے کے بھائی سے کہتی ہے، گھر میں جو مل جائے جو نظر آ جائے اس سے کہتی ہے میرا بچہ بھوکا ہے. عزادارو، یہ چھوٹا بچہ کتنے گھونٹ
کتنے گھونٹ دودھ لیتا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ میرے ایک ہندوستان کے دوست، بنارس انڈیا کے رہنے والے، میرے ساتھ قم میں وہ طالب علم تھے، بہت فاضل عالم دین ہے، اس وقت بمبئی میں۔ وہ بیان کر رہے تھے کہ بنارس میں ان کے شہر سے روز عاشور تعزیے کا جلوس نکلتا ہے، اور وہ رستوں سے گزرتا ہوا، مراحل کو طے کرتا ہوا کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے۔ کہنے لگے جلوس ایک سال ہمیشہ کی طرح نکلا، تو میں اپنے چند دوستوں کے ہمراہ اس جلوس میں ہم آگے کی طرف چلے گئے تاکہ آگے انتظام دیکھ سکیں کہ روڈ رستے کی صفائی ستھرائی کے انتظام کیسے ہیں۔ کہنے لگے ہم آگے جا رہے تھے، جلوس پیچھے تھا، تو اچانک ہماری توجہ ہوئی کہ سامنے جو چوک ہے اس پہ ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی ہیں۔ کہنے لگے جب ہم قریب گئے تو ایک عجیب بات اور نظر آئی، وہ یہ کہ ہر گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ تھا۔ کہنے لگے جب ہم ان کے برابر سے گزرے تو ایک خاتون کی آواز آئی، بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں مسلمان ہے۔ کہنے لگے مسلمان ہو تو بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ کہنے لگے میں نے ان سے کہا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا تھا۔ آج ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے۔ اللہ، حق ہے ایسے رونے کا۔ جب جناب علی اصغر کے مصائب بیان ہونا تو اس بچے کی ماں کو ضرور سلام ہو۔ امام حسین تو حسین ہے نا، حجت خدا ہے، قطب عالم امکان ہے، ان کے بغیر تو کائنات سانس نہیں لے سکتی۔ اللہ نے انہی کی وجہ سے ساری کائنات کو روکا ہوا تھا۔ مگر سلام اس بی بی پر ہو جو بظاہر بنی ہاشم کی بی بی نہیں ہے، مگر کیا امام حسین کی وفادار زوجہ ہیں کہ امام نے اپنے ایک اشعار میں، ایک شعر میں یہ نظم کیا خود حسین مولا نے، کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں۔ ان دونوں بیویوں نے امام حسین پر اپنے آپ کو کیسے قربان کیا ہے۔ حضرت رباب جب مدینہ چلی گئی نا واقعہ کربلا کے بعد، تو کبھی سائے میں نہیں بیٹھتی تھی۔ حضرت رباب مدینے میں گھر کے صحن میں دھوپ میں بیٹھا کرتے۔ ماہ مبارک رمضان میں آپ ایک دعا پڑھتے ہیں، دعا ابو حمزہ صومالی، امام سجاد کی دعا ہے جو حضرت ابو حمزہ صومالی سے منسوب ہے۔ ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد کئی دن کے بعد میں امام سجاد سے کچھ سیکھنے، کچھ سمجھنے کے لیے حضرت کے دروازے پر پہنچا۔ کنیز نے مجھے صحن سے گزارتے ہوئے حضرت کے حجرے میں پہنچایا۔ جب میں حجرے میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک کالے برقعے میں بی بی ہے جو دھوپ میں بیٹھی ہے۔ ابو حمزہ کہتے ہیں بہت دیر تک میں حضرت سے سیکھتا رہا، جب واپس ہوا تو پھر مجھے صحن سے گزارا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بی بی وہاں سے اٹھ کر وہاں بیٹھی ہے جہاں دھوپ ڈھل کر آ گئی ہے۔ وہ چادر میں، برقعے میں ایک بی بی دھوپ میں بیٹھی ہے۔ ابو حمزہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا تو امام نے مجھے آواز دے کر کہا ابو حمزہ کیوں رک گئے ہو، جا کیوں نہیں رہے، کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہوئی ہے، کیا کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا مولا شاید کسی غلطی پر آپ نے اپنی کنیز کو سزا دی ہے، مولا مدینے کی گرمی بڑی شدید ہے، اسے میری وجہ سے معاف کر دیجئے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا میری ماں رباب ہے، میرے بابا کے دھوپ میں لاشے کو دیکھ کر دھوپ میں لاشے کو دیکھ کر بابا سے وعدہ کر کے آئی تھی کہ جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ امام سجاد برابر میں جا کے بیٹھے، اماں آپ تو غیر بھی کہتے ہیں سائے میں آ جائیے، تو کانپتی بھی آواز میں فرمانے لگی ہرملہ مارا گیا۔ دھوپ میں بیٹھ کر جناب رباب نے مرثیے لکھے ہیں نا، جناب رباب نے جو دھوپ میں بیٹھ کے مرثیہ، امام حسین کے مرثیے کو لکھا ہے، مرثیے جناب رباب سے، جناب زینب کبریٰ سے، جناب ام البنین سے مرثیے ہیں کربلا کے واقعات پر۔ حضرت رباب نے جو ان میں ایک مرثیے کے ایک شعر کے مفہوم کو بیان کروں گا۔
جب کبھی امام حسین یاد آ جاتے تھے تو ان کے مرثیے کو لکھتی تھی، کبھی علی اصغر یاد آ جاتے تھے تو علی اصغر پہ مرثیہ. حضرت علی اصغر پہ دھوپ میں بیٹھی مرثیہ لکھ رہی ہیں تو مرثیے کے ایک شعر کا مفہوم یہ ہے: اے علی اصغر، میں نے بہت بچے دیکھے جن کا دودھ چھڑایا جاتا ہے تو ان کا لاڈ اٹھایا جاتا ہے، میں نے تجھ جیسا بچہ نہیں دیکھا جس کا تیر سے دودھ چھڑایا گیا. اجرکم اللہ. میرے اندر بھی اتنا حوصلہ نہیں ہے. میں یہ ذکر مصائب حضرت علی اصغر اتنے سخت مصائب ہیں جنہیں بیان کرنے کی میرے اندر تاب نہیں ہے. بس ایک بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. عزادارو، یہی 6 محرم چند سال پہلے ایک جوان میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا. میں نے بڑی باجی بہن سے کہا کہ آپا مجھے مچھلی تل دو، تو دادی تخت پر بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے آواز دے کر کہا بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے. تو میں نے دادی سے کہا دادی حلال محمد تو حلال ہے، محرم ہو یا ربیع الاول ہو. کہنے لگی ہاں بیٹا تم جدید زمانے کے لوگ ہو نا، آج کے بچے ہماری کہاں بات مانیں گے، جاؤ جا کے مولانا سے پوچھ کر آ جاؤ. تو مولانا دادی نے کہا ہے کہ آپ سے پوچھوں، آپ بتائیے میں مچھلی کھا لوں؟ تو وہ بول رہا تھا اور میں رو رہا تھا. میں نے روتے ہوئے اسے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، دادی کی بات مان لو. کہنے لگا میں سمجھا نہیں. میں نے کہا دادی کی بات مان لو. حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا. اما ترونا کیف یتلذا، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ بند کرتا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين